بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے یہاں پہ، جو آج پہلا دن ہے کہ ہم پنجاب کے ٹیچرز کے لیے ویکسینیشن، ٹیچنگ سٹاف، ٹیچرز اور نان ٹیچنگ سٹاف دونوں کے لیے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، ڈاکٹر یاسمین راشد کا، کی ٹیم کا، سیکرٹری صاحبہ سارا اسلم صاحب کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم نے لاہور میں شروع کیا ہے۔ لاہور میں 16,000 ٹیچرز ہیں اور 4,000 نان ٹیچنگ سٹاف ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سارے ٹیچرز کو جون 7 سے پہلے یہ ویکسینیشن ہو جائے۔ یہ صرف پبلک کے ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز بھی وہ ہمارے ٹیچرز ہی ہیں، ان کے لیے بھی یہ جگہ ہے۔ اپنا CNIC کارڈ لے کر آنا ہے آپ نے، اور ساتھ اپنا جاب سرٹیفکیٹ لے کر آنا ہے، اور آپ کی ویکسینیشن ود ان منٹس، کچھ منٹ کے اندر ہو جائے گی۔ یہاں پہ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ پائلٹ سکول وحدت روڈ پہ آج ہم نے ویکسینیشن سینٹر کھولا ہے۔ سو میری سب ٹیچر سے ریکویسٹ ہے، سب جو پبلک پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز ہیں، جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے، وہ 7 جون سے پہلے آ کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم 7 جون کو سکول کھولنے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے سب ٹیچرز ویکسینیٹ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہم 9 ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے سینٹرز کھولنے جا رہے ہیں، تاکہ سارے پنجاب کے اندر ہم میکسیمم ویکسینیشن جلدی سے جلدی کر سکیں۔ اور آخری بات، میں چاہوں گا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے ID کارڈ اور جاب سرٹیفکیٹ لے کے کسی سینٹر میں بھی چلے جائیں، اور وہاں جا کے ان کو پرائیورٹی ملے گی، وہ جا کے اپنی ویکسینیشن کروائیں۔ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹیچرز کے لیے کھول رہا ہے سینٹرز اس طرح کے، وہ تو ہے ہی ہیں، مگر سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ ہر ٹیچر اور ہر نان ٹیچنگ سٹاف کا امپلائی ہے، وہ جا کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائے۔ میں دوبارہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ڈپارٹمنٹ کا، کہ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس نے مل کے ایک زبردست قدم اٹھایا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا علاج صرف ویکسینیشن ہے، ویکسینیشن کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے، اس لیے سب کو یہ کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ پچھلے 1.5 ماہ 2 ماہ ہو گئے چل رہا ہے، اور الحمدللہ اب تک پنجاب نے 35 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں، ہمیں جو ہدف دیا گیا ہے اپنا NCOC کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز کم سے کم 1.5 لاکھ لوگوں کو روزانہ اس وقت ویکسینیٹ کریں۔ اگلے مہینے ہم 2.5 لاکھ لوگوں کو کریں گے، اور اس سے اگلے مہینے انشاءاللہ 3.5 سے 4 لاکھ روزانہ لوگ ویکسینیٹ ہوں گے۔ کورونا کا توڑ 2 چیزیں، ایک SOPs آبزرو کرنا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا، اور کوشش کرنا کہ بہت بڑے ہجوم میں نہ جائیں۔ آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں ان اقدام سے بھی، لیکن اس سے زیادہ بڑا کام جو ہے وہ اپنے آپ کو ویکسین لگانا۔ الحمدللہ حکومت نے، آپ کو پتہ ہے، اب ابو 19 مطلب 18 اینڈ ابو سب کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہے جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح استاد ہیں، جس طرح آپ جرنلسٹ ہیں، جس طرح پولیس ہیں، جو سامنے آ کے کام کرتے ہیں، ان ساروں کی ویکسینیشن کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھرپور تعاون کریں سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، اور ان کو سب کو ویکسینیٹ کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسکول جب کھلیں گے تو ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ اسکول ہو اس وجہ سے کہ استادوں کو کووڈ ہو گیا یا کوئی پرابلم۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے استاد ہیں، جتنا ٹیچنگ سٹاف ہے، ان ساروں کو، اور جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے اس کو بھی ویکسینیٹ کر دیں، تاکہ کووڈ جیسی موذی بیماری سے ان کو بچا سکیں۔ اہم چیز سمجھنے کی ہے، لوگوں کا یہ بتانا ضروری ہے، پہلی آپ کو جب ڈوز لگے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ابھی جو لگ رہی ہے وہ سائنو ویک ہے۔ 21 دن بعد آپ کو دوبارہ ڈوز لگے گی۔ پہلی ڈوز گارنٹی بالکل نہیں کرتی کہ اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوگی۔ دوسری ڈوز کے 3 ہفتے بعد
تو مہربانی کر کے آپ نے یہ وقت جو ہے نا اس میں ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ اس دورانیہ میں آپ کو کووڈ کی مصیبت نہ پڑے۔ دوسری اہم چیز ہے، لوگوں کا خیال ہے جب ایک دفعہ ویکسین لگ جائے تو شاید کووڈ نہیں ہوتا۔ کووڈ ہو سکتا ہے لیکن اس کی شدت جو ہے اس میں بہت کمی آ جاتی ہے، اور کمی آنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو یہ ذرا سی بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان میں یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ویکسین لگنے کی وجہ سے بہت حد تک ہم ان کی جان بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو عمل شروع ہوا ہے اس میں میڈیا کی جتنی کوآرڈینیشن، جتنی کوآپریشن ہو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جتنی آپ تشہیر کریں گے، جتنی مشہوری کریں گے اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، عوام کو تسلی ہونی چاہیے۔ ہم سب ویکسین، میں لگوا چکی ہوں ویکسین، اپنا مراد لگوا چکے ہیں۔ میں خاص طور پہ اپنے علاج کے باوجود اپنے آنکولوجسٹ سے پوچھا تو آج کل جو لیٹسٹ پیپرز آئے ہیں اس کے مطابق ہم لگوا سکتے ہیں، تو میں نے بھی ویکسین لگوا لی ہے، ہماری سیکرٹری صاحبہ نے بھی لگوائی ہے، ہم سب نے لگوا لی ہے ویکسین۔ بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں۔ جو یہ عمل اس وقت ہم نے شروع کیا ہے اس کو آہستہ آہستہ ہم آپ کو پتہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور جس طرح مراد صاحب نے کہا ہے یہ صرف سرکاری اسکولوں کے لیے نہیں ہے۔ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز کے استاد ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں، ان کا جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائے۔ اس سینٹر پہ تقریباً روزانہ کی 1000 سے 1500 ویکسینیشن ہو سکتی ہے، تو مہربانی کر کے آپ پہلے تو اپنے سینٹر پہ آئیں تو بہت بہتر ہے، لیکن جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ کا ID کارڈ، تو اس کے تحت ہم آپ کو جو ہمارے سینٹرز چل رہے ہیں ان پہ سب پہ لگ سکتا ہے۔ ایک میں ریکویسٹ ضرور کرنے چاہوں گی، بے صبری اور امپیشنس جس کو کہتے ہیں اس سے ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اب تعداد جن لوگوں کی ویکسینیشن کی وہ بڑھ گئی ہے، تو عموماً کئی دفعہ جب ایک دم رش پڑتا ہے سینٹرز کے اندر تو لوگ بجائے لائن بنانے کے پھر دھکم پیر شروع ہو جاتی ہے۔ مہربانی کر کے، مجھے کسی دن ایک بندے نے شکایت لکھ کے بھیجی، مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، میرا بڑا دل کیا کہ اس کو میں ایک تصویر بھیجوں امریکہ کی جہاں 1 میل لمبی لائن لگی ہوئی ہے، جہاں لوگ ویکسینیٹ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس سے تو بہت بہتر ہم نے یہاں بندوبست اور انتظام کیا ہوا ہے، وہ 1 میل لمبی لائن کو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا انتظار پیریڈ تھا۔ تو اگر یہاں آپ کو آدھا پونا گھنٹہ انتظار کرنا بھی پڑ جائے تو اگر آپ صبر سے انتظار کریں گے اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ایک تو دھکم پیل نہیں ہوگی، ویکسین بھی لگے گی، اور ویکسین ہمارے پاس وافر مقدار میں، آپ بالکل فکر نہ کریں، دیر از انف اماؤنٹ آف ویکسین اویلیبل۔ انشاءاللہ اس جنگ کے اندر ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور میں خاص طور پہ دوبارہ اپنے سارے عوام سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ یہ احتیاط آپ کا ذمہ داری ہے۔ اگر آپ حفاظتی تدابیر اختیار کریں، ویکسین لگانا ہمارا کام ہے، وہ ہم لگائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جیسا ہمارے ہمسائے ملک میں اتنے بہت زیادہ وسائل ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا حالات ہوئے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے حالات پاکستان میں ہوں۔ اس لیے اللہ کی ہمارے پہ ویسے ہی بڑی مہربانی ہے، لیکن آئندہ کے لیے آپ سب کی حفاظتی تدابیریں جو ہیں ان پہ عمل کرنا اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک منٹ بیٹا، نماز پڑھ لوا اور باری ہم ادھر سے شروع ہوں گے پھر تمہارے پاس۔ پاکستان کے اندر دوسری ڈوز نہیں لگوائی جا رہی، اگر کوئی اپنی جو ہے وہ دوسری ڈوز لگوا لیتے ہیں تو اس کو سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا جا رہا۔ دیکھیے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، جو اوورسیز پاکستانیز آئے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور جنہوں نے باہر جانا ہے، کل میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے اپنا جنرل آصف گرایا صاحب سے جو NCOC میں، اور فیصل سلطان صاحب سے جو NCOC میں کام کر رہے ہیں، وہ اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ کیا بنا ہے اس وقت، جیسے مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پہ سعودی عربیہ جہاں ہماری بہت بڑی تعداد اپنے مزدوروں کی جاتی ہے، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے ویکسین کے اوپر کہ ایسٹرازینیکا لگائیں۔ ہمارے پاس جو ایڈوائز آئی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ایسٹرازینیکا، انہوں نے کہا جی 40 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کو لگائیں۔ اب اسی شش و پنج کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے مزدور جو ہیں وہ 40 سال سے کم عمر کے ہیں، ہمارے لیے ان کو ویکسین لگانا، اس لیے پابندی اس پہ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارا فورن آفس
ان سے بات کر رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرائیں جنہوں نے اپنی پہلی ویکسین لگوائی ہے. اب اگر کسی نے ماڈرنا لگوا لی یا کسی نے فائزر کی کسی اور کو لگوائی تو پھر ہمارے لیے تو لگانا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو ایسٹرازینیکا کی ہے یہ 3 مہینے کا پیریڈ ہے, یعنی یہ 3 مہینے تک لگائی جا سکتی ہے. جو انگلینڈ سے لوگ آئے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ 3 مہینے تو 3 مہینے تو یہاں رہتا نہیں, عموماً وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. آپ بیٹا آپ بات کر لیں. دیکھیے جی, اس وقت میری اطلاع کے مطابق ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اس وقت 2,80,000 آلریڈی لگوا چکے ہیں اپنی سیکنڈ ڈوز, اور تقریباً 1,30,000 جو ہیں وہ اپنی فرسٹ ڈوز لگوا چکے ہیں. میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی رہ گیا ہے جس کو ویکسین نہیں لگ رہی. کوئی وجہ ہوا ہے جس کے لیے اگر کوئی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہو تو تب ہو سکتا ہے, ادروائز سب لگوا رہے ہیں. مقصد یہ ہے اگر کسی کے دل میں, ابھی ہماری اطلاع کے مطابق بہت بڑی تعداد ہے جن کو آلریڈی لگ چکی ہے. سارے ہسپتالوں میں یہ سہولت دے دی ہے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی, انشاءاللہ سب کو لگ جائے گی. جی بتائیے گا کہ گرمی کی چھٹیوں کا آغاز کب سے ہوگا اور کتنی چھٹیاں ہوں گی. سر یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکاری اسکول لاہور کے ہیں ان کے ٹیچرس کی تعداد 16,000 ہے, 5,000 جو ہے 4,000. تو اگر پرائیویٹ کو ملا لی جائے تو وہ 30,000 سے زیادہ صرف پرائیویٹ اسکول کے. تو 7 جون تک آپ ان سرکاری اسکولوں میں ویکسین سب کو لگا لیں گے؟ دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے اور ہم نے سب جگہ کھول بھی دی ہوئی ہیں. بہت سارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جا کے صرف ضروری نہیں کہ وہ یہیں پہ آئیں, وہ کسی ویکسینیشن سینٹر پہ بھی جا کے لگوا سکتے ہیں. اور گرمیوں کی چھٹیاں ہم نے بالکل کم سے کم دینی ہے. میرے خیال سے 2 سے 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوں گی, شاید اتنی بھی نہ ہوں, کیونکہ بہت چھٹیاں ہو گئی, بہت نقصان بچوں کا ہو چکا ہے. تو میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ ہم چھٹیوں کی طرف جائیں, کیونکہ بچے پہلے ہی گھر بیٹھے رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالی ہم کم سے کم چھٹیاں دے کے نیا سال شروع کر دیں گے. اب پہلے اس سے بات کریں, ایک پہلے سے بات کریں. سارے سینٹرز میں آپ نے پہلے جواب دینا آپ پہلے دے دیں پھر میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ رجسٹر ہو رہا ہے. جب رجسٹر ہو رہا ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کس نے لگوائی اور کس نے نہیں لگوائی, کیونکہ وہ اپنا ID کارڈ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور اپنا جاب سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے پاس ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹیچر آ کے لگوائے اور پتہ نہ ہو اور کوئی نہ لگوائے اور ہمیں نہ پتہ ہو. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا ایک ڈیٹا کے اندر ہے, ایک سسٹم کے اندر ہے. سو وی ول نو ایگزیکٹلی کس نے کیا کیا. جو آپ نے مجھ سے سعودی عربیہ کا پوچھا تو اس کا جواب آلریڈی میں دے چکی ہوں کہ فارن آفس اس پہ کام کر رہا ہے, انشور کر رہا ہے کہ آئندہ ویکسین. جی بیٹا ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بجٹ جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ جس طرح کا گورنمنٹ کا اس وقت فوکس ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہے, ہمارے بجٹ میں ضرور بہت بہتری نظر آئے گی. مجھے پتا ہے کہ بجٹ پھر ادھر سارا چلا جانا ہے, کیونکہ آبویسلی کہ اتنا پریشر ہے, کیونکہ زبردست پرفارم کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. اور دیکھیں جو ملک کی ضرورت ہے اس وقت, ہم نے آبویسلی میکسیمم پیسے ادھر دیے, مگر ہم نے ایجوکیشن کے لیے بھی اچھے فنڈز اس دفعہ سائٹ پہ کیے ہیں, اور وہ جیسے ہی فائنلائز ہوتے ہیں ضرور پریس کانفرنس. سب سے اہم میں آپ کے اس بجٹ کا 100 ارب کے تو صرف ہیلتھ کارڈ بانٹے جا رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھ لیں 100 ارب کا اضافہ بجٹ میں آنا ایک بہت بڑا اچھا قدم ہے. اور آپ کے سامنے آج سے پرسوں کی بات ہے, آپ کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے ڈی جی خان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس اناؤنس کر دی ہے. ID کارڈ جو آپ کا ہے وہ آپ کا انشورنس کارڈ ہے. آپ اس ID کارڈ کو جا کے, جب ہمارے نادرا نے ساری یہ انفارمیشن فیڈ ان کر لی ہے, اس کارڈ کے اوپر آپ کو صحت کی سہولت مل سکے. آپ ویکسینیشن کو لے کے بہت سی میتھ چل رہی ہیں کہ اگر وہ 7 سال نہیں لگواتے تو اس کے لیے تو کوئی سختی ہے کہ بچوں کے پاس آنا ہے, انہوں نے آفس لی تو وہ جلد نہ لے آئیں, وہ نہیں لگواتے تو اس کا بھی کوئی سختی ہے کہ موٹیویٹ اور موبلائز کریں. دیکھیں یہ تو جو ہمارے ہیڈ ٹیچرز ہیں, CEOs ہیں, جو آفیسرز ہیں ہمارے, آبویسلی وہ
मोटिवेट करेंगे, जिसको प्रॉब्लम है नहीं लगवाने की उनसे बैठ के बातचीत की जाएगी, उनको कन्विंस किया जाएगा कि लगवानी जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है, ये सिर्फ टीचर्स सब। की तरफ आ रहे हैं, सख्ती की तरफ नहीं आ रहे हैं, मोस्टली यहाँ पे आवाम डंडा देखिए आप जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते, आई मीन सो इसलिए आप मोटिवेट ही कर सकते हैं प्यार मोहब्बत से सब। लास्ट क्वेश्चन जी बताइए। जी 7 जून से स्कूल ओपन हो रहे हैं, लेकिन गर्मी भी बढ़ रही है और सरकारी स्कूल में सोचते हैं इसमें सोशल मीडिया पर खबरें भी चल रही हैं। सर कोई ऐसी बात नहीं है, गर्मियों में कुछ नहीं गर्मी कहती, हम गर्मियों में पहले भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, डॉक्टर साहबा भी पढ़ी हैं, आप भी पढ़े होंगे जरूर, कोई ऐसी बड़ी बात गर्मी कुछ नहीं कहती आपको, और इंशाल्लाह ताला स्कूल खोलेंगे, पढ़ाई होगी, बस कर दें, इम्तिहान देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज असेंबली चेंबर्स के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, सारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, मिनिस्टर्स के लिए और असेंबली के स्टाफ के लिए, so there is no problem।